تو اب اس کی چونکہ سزا ملنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا انعامات ان پر کیے ہیں، اور پھر بھی انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی شریک کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فتوبوا الی بارئکم، اب تم کیا کرو، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ اور وہ توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ فقتلوا انفسکم، کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اب اس کی تفسیر دو طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر مجرم جس نے جرم کیا ہے، یعنی بچھڑے کی پوجا کی، وہ خود ہی اپنے آپ کو قتل کر دے، تو اس سے یہ ہوگی اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ دیکھیں جو پہلے دور کی شریعت تھی اور آج کے دور کی شریعت ہے، اس میں کافی فرق ہے۔ جو آپ یہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کروڑہا رحمتیں کی ہوئی ہیں کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اب تک ہم پر غالب ہیں۔ تو پہلے زمانے میں اگر کوئی جرم ایسا کر لیتا تھا، یعنی مرتد وغیرہ ہو جاتا تھا، تو پھر اس کی سزا یہی تھی کہ وہ اپنی جان کو قتل کرے، یعنی بھی خود کو قتل کر دے تو معاف ہوگی۔ اچھا، دوسری تفسیر اس کی یہ نقل کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، وہ ان کو قتل کریں گے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ یعنی دو گروہ بن گئے تھے نا، ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے نہیں کی تھی۔ تو پھر حکم یہ ہوا کہ جنہوں نے نہیں کی وہ قتل کر دیں ان کو جنہوں نے کی ہے۔ اور کرنا اس طریقے سے ہے، اگر دو بھائی ہیں، دو بھائیوں میں سے ایک نے بچھڑے کی پوجا کی، ایک نے نہیں کی، تو نہ کرنے والا بھائی بچھڑے کی پوجا کرنے والے بھائی کو قتل کرے گا۔ اسی طریقے سے باپ بیٹا، اگر باپ نے پوجا کی ہے تو بیٹا قتل کرے گا باپ کو، اگر بیٹے نے پوجا کی ہے تو باپ اس کو قتل کرے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزائیں مقرر کی تھی۔ اور یہ تو ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس میں سہولت دی ہے اور نرمی فرمائی ہے کہ جو ہم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، یعنی مسلمان تھا پہلے پھر وہ مرتد ہو جائے، تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ جو بھی اس کے اشکالات ہوں اس کو قید کر لیا جائے، اس کے اشکالات کو دور کیا جائے، جو اس کے سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ پھر کیا کرتے ہیں، 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، کہ تمہارا رب یہی چاہتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، انہوں نے کیا کہ اپنے گردنیں کٹوا کر اور پھر اپنی آخرت کو سنوار لیا۔ فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو، ان کی طرف اللہ تعالیٰ رجوع ہوئے، ان کی توبہ قبول کی، اور انہ التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اچھا، آگے بنی اسرائیل کا تورات پر رد عمل۔ اب چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں اور ہمارے لیے ایک کتاب، یعنی بطور تورات کو، احکامات والی کتاب کو لے کر آئیں تاکہ ہم اس احکامات کی بنا پر زندگی بسر کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آگے قوم کی طرف، تو اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان عورتیں، تمام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکٹھا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ضابطۂ حیات عطا فرمائے ہیں، اور انہوں نے اپنی قوم کو وہ پڑھ کر سنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری تورات پڑھ کر ان کو سنا دی، تو قوم نے کہا یہ کتاب تو بہت سخت ہے، اس کے احکامات انتہائی مشکل ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لے جائیں اور اس کے بدلے میں کوئی آسان کتاب لائیں۔ دیکھیں اب یہ کیسے اس میں وہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے چونکہ اب تک کیا کیا، شریعت سے آزاد زندگی گزاری ہے، مطلب یہ کہ وہ فرعون کے اس میں تھے، کوئی نماز کوئی کچھ نہیں تھا، کسی قسم کی پابندی نہیں تھی شریعت کی طرف سے، بالکل آزاد زندگی تھی۔ تو چونکہ اب تم پر یہ کچھ پابندیاں لگ رہی ہیں تو اس لیے خاصی مشکل تو ہوگی تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ جو تمہاری طاقت سے باہر ہو۔ ان احکامات پر جب تم عمل کرنا شروع کرو گے تو تمہارے لیے آسانیاں خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ مشکل تو اس لیے نظر آ رہی ہے کہ پہلے تم لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اچھا، اس کی مثال ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ حضرات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز باقاعدگی طور پر پڑھتے رہتے ہیں، 5 وقت کی، صحیح ہے، وہ نماز وغیرہ نہیں چھوڑتے، تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، انہیں تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی
کہ ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے، اور لیکن جو بے نمازی ہو نا، اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس کے لیے تو مشکل ہو جائے گی۔ تو یہی طریقہ ہے کہ انہوں نے پہلے آج تک شریعت پر عمل کیا نہیں تھا، لیکن جب چونکہ کرنے لگے تھے، جیسے روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ وغیرہ دینا، پہلے تو انہوں نے کی نہیں تھا، لہٰذا ان کے لیے وہ مشکل سمجھ رہی تھی۔